اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے برادران اہل سنت حضرات کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اہل سنت ہوں یا بخاری مسلم سے دین لینے والے، یا جو بخاری مسلم یا پوری کتب ستہ کو اپنے اوپر حجت سمجھنے والے جو لوگ ہیں، وہ ہمیشہ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ جب بھی ان کے سامنے ان کے اگر علماء حضرات ان کے سامنے اگر اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہی اسی حدیث میں اسی طرح کی فضیلت میں کسی اور کو شریک کر کے وہیں پر اہل بیت علیہ السلام کے گستاخی ہونے کا مرتکب بھی وہ حضرات ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی چند ایک جو بدعقیدگیاں اور گمراہیاں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں چند لوگوں کو لے آتے ہیں، ان کی وجہ وہی کتابیں ہیں جن کتابوں کو انہوں نے اپنے اوپر حجت سمجھا اور انہی کتابوں سے ہی دین لیا اور غلط فہمیوں کا شکار ہوئے، اور انہی بدعقیدگیوں کے ساتھ وہ قبروں میں چلے گئے، یعنی بخاری مسلم ہو گئی یا اس کے علاوہ جتنی بھی اور احادیث کی کتابیں جو ان کے ہاں مانی جاتی ہیں، یہ ساری کتابیں ہی اس طرح کی کتابیں ان کی بربادی کا سبب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اگر بخاری مسلم نے اگر جو احادیثیں جمع کی، ان کو جو بھی شخص کوئی بھی ملا اس کا دین ایمان کی تو گارنٹی ان کے پاس نہیں تھی، لیکن ان سے روایات لے لیا کرتے تھے اور انہی روایات کو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا، اور آگے جب وہ چھپتی گئی تو لوگ مزید گمراہ ہوتے گئے۔ اس کے چند ایک ثبوت میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میزان الاعتدال یہ علم رجال کی ان کے جو سب سے بڑی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 شمس الدین ذابی صاحب کی۔ اب ان کی بخاری مسلم ہو یا چاہے اور بھی جتنی بھی کتابیں ہوں، ان کتابوں میں یہ شیعہ راویوں سے روایات لینے کے محتاج بھی ہیں، اور اصول بھی اس طرح کے ان لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ شیعہ راویان سے حدیث لے لینی ہے، روایات لے لینی ہے، لیکن ان کے عقیدے کی طرف مائل ہونا، یعنی قرآن اور حقیقی دین کی طرف مائل نہیں ہونا، البتہ ان سے روایات لے لینی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ جتنے بھی شیعہ راویان کی کتابیں آپ کو بخاری مسلم میں نظر آئیں گی، وہ اخلاقیات پر مبنی جتنی بھی روایات ہوں گی وہ شیعہ حضرات کی ہی ہوں گی، یا جو شیعہ راویان تھے، علماء تھے، انہی کی ہی روایات سے ان لوگوں نے اخلاقیات سیکھی۔ لیکن جہاں پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی آپ کو توہین نظر آئے گی، وہ غیر شیعہ حضرات ہوں گے۔ اب اس کے جلد نمبر پر رقم نمبر 4154 یہاں پر عباد بن یعقوب، اب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ غالی شیعہ تھا اور بدعتیوں کا سردار تھا، البتہ حدیث نقل کرنے میں یہ سچا ہے۔ اس نے شریک ولید بن ابن ثور اور ایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ جی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اب آگے نیچے لکھتے ہیں کہ اب انہی کی ایک جو روایت ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ طلحہ اور زبیر کو جنت میں داخل کرے گا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد ان سے لڑائی کی۔ اب اس کے اگلے صفحے پر 63 پر وہ لکھتے ہیں بالکل اینڈ پہ کہ وہ یہ تلاوت کرتے تھے کہ علی کے ساتھ مل کر لڑائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کفایت کرنے والا ہے۔ امام ذابی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ فضل نامی راوی سے میں واقف نہیں ہوں۔ امام دار قطنی کہتے ہیں کہ عباد بن یعقوب نامی شخص شیعہ تھا لیکن صدوق تھا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے اس شخص کا سٹیٹس اس طرح بیان کیا کہ اگر اس کی سچی بات سے انکار بھی کرنا پڑے تو بآسانی کیا جا سکے، جیسے یہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ طلحہ اور زبیر کو جنت میں داخل کرے گا جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کی۔ اب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جس نے علی کے ساتھ جنگ کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی، اور جس نے میرے ساتھ جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ تو اب اس چیز کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس شخص کا سٹیٹس اس طرح بیان کیا کہ اس سے روایت لی بھی جا سکے اور اس کی سچی باتوں کا انکار کیا بھی جا سکے،
جس کی وجہ سے ہمارے برادران اہل سنت کی اور یہ آج کل انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگ ہیں جو جن کا تعلق تو یہ سنیوں کے فرقوں میں سے ہی ایک فرقے کے ساتھ ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے کسی بھی گروہ سے نہیں ہے تو ان کو اعلان سب سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ وہ منکرین حدیث ہیں۔ بہرحال انجینئر جیسے لوگ، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگ اور باقی کے جو یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی یہی سب چیزیں ہیں، لیکن اس طرح کے لوگ یہ ان چیزوں کو جانتے ہیں لیکن حقیقت اپنے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، ورنہ ان کو شیعوں کو حق پر ماننا پڑے گا جو کہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 430 پر اب یہ لکھتے ہیں، اب جہاں پہ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ اور تابعین کے زمانے میں بعض متاخرین خارج نے ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، یہ ابن ملجم وہ جس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا تھا، ابن ملجم کی مدح کی ہے۔ اب یہاں پہ غور فرمائیے گا کہ اور تابعین کے زمانے میں بعض متاخرین خارج نے ابن ملجم کی مدح کی ہے، اور وہ مدح کرنے والا عمران بن حطان ہے، اور وہ ان عبادت گزاروں میں سے ایک ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایات نقل کرتا ہے، اور وہ اس کے متعلق کہتا ہے جو صحیح میں بخاری میں حضرت عائشہ سے روایات کرتا ہے، اور وہ اس کے متعلق کہتا ہے کہ اس متقی کی ضرب کے کیا کہنا ہے، استغفر اللہ، جس نے اسے خدائے ذوالعرش کی رضا کو حاصل کرنا چاہا، میں اسے دن کو یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب مخلوق سے بڑھ کر ترازو کو پورا کرنے والا خیال کرتا ہوں۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کے قاتل جس کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا سب سے بدبخت ترین شخص قرار دیا، اسی شخص کو یہاں پر متقی کہا جا رہا ہے، اور جو مولا علی علیہ السلام سے اس حد تک بغض رکھتا تھا وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایات نقل کیا کرتا تھا۔ اور امام بخاری یعنی جو فریقین کا امام ہے بخاری، وہ اس ناسبی ملعون کا محتاج رہا احادیثیں نقل کرنے میں، یعنی امام بخاری کے ہاں یہ شخص عمران بن حطان یہ صدوق اور ثقہ ہے۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی تاریخ کی کتابوں کا کیا بھروسہ کرنا، تاریخ کی کتابوں میں اس طرح آ جاتا ہے، تو یہ اب عمران بن حطان کا مزید سٹیٹس یہ میزان الاعتدال شمس الدین ذابی صاحب کی، یہاں اس کی جلد نمبر 5 اور اس کے صفحہ نمبر 286 پر یہاں پر عمران بن حطان کے بارے میں کیا لکھ رہا ہے جی، اس نے سیدہ عائشہ سے جبکہ اس نے صالح بن زرار سے روایات نقل کی ہیں، اس کی احادیث کی مطابقت نہیں کی گئی۔ یہ بات اکیلی نے بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خارجی تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اگلے اس کے صفحے پر کیونکہ عمران نامی راوی اپنی ذات کے اعتبار سے صدوق ہے، یحییٰ بن ابو کثیر، قتادہ اور مہراب بن دثار نے اسے روایات نقل کی ہیں۔ اجلی کہتے ہیں کہ یہ تابعی اور ثقہ ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ دوسرے فرقوں سے تعلق رکھنے والوں میں سب سے زیادہ احادیث خارجیوں سے منقول ہے۔ یعقوب بن شیبہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان تک روایات پہنچی ہیں کہ عمران بن حطان کی ایک چچا زاد تھی جو خارجیوں کا عقیدہ رکھتی تھی، اس نے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا کہ اسے خارجیوں کے عقیدے سے ہٹا دے، لیکن خود اس عورت کے مذہب کی طرف پھر گیا، یعنی کہ خود اس شخص کی طرف پھر گیا۔ جی تو محترم سامعین کرام، اب آپ حضرات نے خود ملاحظہ فرما لیا کہ اخلاقیات پر مبنی جو روایات ہیں یا ایسی روایات جن سے آگے دین چلایا جا سکے یا جو دلیل کے طور پر اپنے دین کی صداقت کے لیے جو چیزیں بیان کی جا سکیں، وہ تمام کی تمام شیعوں سے لی گئی ہیں،
اور جو شیعوں سے بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، کہ یعنی کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون شخص جیسے کو بھی جو لوگ متقی پرہیزگار کہتا تھا، عمران بن حطان، اس کا سٹیٹس بھی اس طرح بیان کیا گیا کہ اس سے روایات لی جا سکیں، اور وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہیتا شخص بھی تھا، چہیتا راوی بھی تھا، عمران بن حطان، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا۔ تو اب یہ تمام یہ دلائل آپ حضرات کے سامنے ہیں، جس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو لوگ بغض رکھا کرتے تھے وہ ایک ہی بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف سے دین بنا کر دیا کرتے تھے، دین گھڑ کر دیا کرتے تھے، جو دین بخاری اور مسلم میں لکھا جا چکا ہے، اور ان کتابوں کو ماننے والوں کی گمراہی کا سبب، ان کی بدعقیدتیوں کا جو سبب ہے، وہ بس منہ اٹھا کے بخاری مسلم اور کتب ستہ کو مان لینا ہے۔ اور بعض برادران اہل سنت یہ سوال بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ شیعہ حضرات بخاری مسلم میں سے صرف انہی روایات کو کیوں مانتے ہیں کہ جن میں شیعہ عقائد و نظریات کی تائید ہوتی ہو؟ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو یا باقی کافروں کو ان کی اپنی ایسی کتابیں جو ان کے اوپر حجت رکھتی ہیں، اگر ان کتابوں کو ہی میں اگر مسلمانوں کی ایسی روایات، ایسی ان کی کتابوں میں روایات آ جائیں جو مسلمانوں کے عقائد و نظریات کی تائید کرتی ہوں، تو انہی کی کتابوں کو انہی کی کتابوں کے حوالے دینا، یہ تو اصول ہے۔ جس طرح ہندوؤں کو، عیسائیوں کو ان کی کتابوں کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، اسی طرح بخاری مسلم ماننے والوں کو بھی آپ لوگوں کی کتابوں کے ہی حوالے دیے جاتے ہیں، جو ہمارے عقائد و نظریات جو آپ کی کتابوں پر میں سے ہی سچ ثابت ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کتابوں کے حوالہ جات ہی آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن بخاری مسلم ہمارے اوپر حجت نہیں رکھتی، کیونکہ ان میں امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد اور آپ کے جتنے بھی ائمہ ہیں، وہ تمام کے تمام محتاج ہیں ناصبین کے، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھلے دشمن تھے، اہل بیت علیہ السلام کے جو کھلے دشمن تھے، وہ ان کے قدموں میں آپ کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بخاری مسلم وغیرہ بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارا تو تعلق ہی مکتبہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہوں ہم ان سے دین لیں؟ یہ شیوا آپ کا ہے، آپ کا شیوا آپ کو مبارک، لیکن پھر بھی آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام